حضور ابھی ہم ہسٹری میں اسلامک امپائر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. جس کتابوں میں سے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا کہ اسلامک امپائر نے بہت زیادہ بیٹلز شروع کی ہیں اور کہ تھوڑی سی غلط بیانی بھی ہوئی ہے ان میں. اور میں نے اپنی دوست کو بتایا تھا کیونکہ دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی بیٹلز ہوئی ہیں کہ وہ سیلف ڈیفینس میں. تو میں نے اپنی دوست کو بتایا تو پھر اس نے مجھے کہا کہ پھر ایسے کیوں لکھا ہوا ان کتابوں میں. تو پھر میں کیا جواب دوں؟ اسلامک امپائر کو کہاں سے شروع ہوئی ہے ہسٹری؟ تم نے اسلامی ہسٹری ارلی اسلامک ہسٹری سے شروع کیا ہے یا آٹومن امپائر کی ہسٹری پڑھ رہی ہے تم؟ کون سے زمانے کی ہسٹری پڑھ رہی ہو؟ جب فوت ہو گئے تھے ہولی پروفیٹ فوت ہو گئے تھے جی. اس کے بعد کون سے خلیفہ کے زمانے کی ہسٹری پڑھ رہی ہو؟ صلاح الدین ایوبی. ٹھیک ہے نا؟ وہ خلیفہ تو نہیں، وہ تو بادشاہ تھا. ٹھیک ہے، اور وہ بڑی کئی 100 سال بعد آیا. اصل جو اسلام کی تعلیم ہے وہ اپنے دوست کو بتاؤ کہ وہ ہے جو قرآن کریم نے دی ہے. ٹھیک ہے، بعد میں جو اصل خلافت ہے وہ تو پہلے 30 سال رہی. حضرت ابوبکر کی خلافت، حضرت عمر کی خلافت ہیں، اور پھر حضرت عثمان کی خلافت، پھر حضرت علی کی خلافت. ٹھیک، یہ 30 سال کے تقریباً عرصہ رہا، 30 ایئرس. ٹھیک، 30 کا پتہ نا تم لوگوں کو. ٹھیک، اس کے بعد پھر خلافت کے نزدیک ترین کچھ حکومتیں رہیں جو خلافت کے قریب تھیں اور بادشاہت بھی تھی. پھر بعد میں بادشاہت مختلف حکومتیں بن گئیں، اور اس وقت بھی مختلف بادشاہ تھے. اسپین کے میں علیحدہ، ہندوستان کے علیحدہ ہیں، اور بعض اور تھے جو مختلف علاقوں میں رہے، ویسٹرن اسٹیٹ میں بھی چلے گئے. تو یہ بادشاہتیں تھیں جن کی جنگیں ہوتی تھیں. اسلام بھی یہ پھیلاتے تھے، ان کی وجہ سے اسلام بھی پھیلا، لیکن دنیاوی جنگیں ہوتی تھیں زیادہ تر. ٹھیک ہے، جو اسلام نے جو تصور کانسیپٹ دیا نا جنگ کا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو دیا ہے وہ ہے جب مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوئے، 13 سال تک بڑے ظلم ہوئے، کافروں نے آپ کو مارا، بہت سارے صحابہ کو قتل کیا، آپ نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. ٹھیک، پھر مدینہ ہجرت کر گئے. مدینہ جب آ گئے تو 1.5 سال کے بعد مکہ والوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کی نیت سے آئے. ٹھیک ہے، 1000 فوجیوں کے ساتھ. ٹھیک، مسلمان تو 300 تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لڑنے کے لیے، تلواریں نہیں تھیں، تیر نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن شریف میں پہلی دفعہ حکم دیا مسلمانوں کو، سورہ حج میں ہے کہ اب تمہیں جنگ لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن سیلف ڈیفenس کے لیے. اور اس لیے اجازت دی جاتی ہے کہ اگر تم لوگ اب نہیں ان کافروں کو جواب نہیں دو گے تو پھر آگے لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں، سورہ حج کی آیت ہے، انگلش کا ٹرانسلیشن یہاں نہیں، 40 اور 41 آیتیں ہیں، اس میں لکھا ہوا کہ پھر نہ کوئی چرچ محفوظ رہے گا، نہ کوئی سیناگوگ محفوظ رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل محفوظ رہے گا، نہ کوئی مسجد محفوظ رہے گی. اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے جب اجازت دی مسلمانوں کو جنگ لڑنے کی تو مذہب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دی، کسی کو ظلم کرنے کے لیے نہیں دی. ٹھیک، اس لیے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اپنی جگہوں پہ، اور لوگوں وغیرہ کو بتاتا ہوں کہ ہم جب مسلمانوں کو لڑائی کا حکم ہوا تو پھر اس کا مطلب تھا کہ ہم نے عیسائیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، یہودیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، دوسرے مذہب والوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ مذہب کے خلاف لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو بتاؤ. قرآن شریف کا پڑھتی ہو نا، قرآن شریف لے کے جاؤ،
سورۃ حج جو ہے اس کا ترجمہ اس کو دکھاؤ ہیں چیپٹر 22 اور ورسز ہیں 40 اور 41. یہ دکھاؤ, کہو یہ دیکھو پہلی دفعہ جب جنگ کی اجازت ملی تو یہ حکم تھا, تو کہاں اسلام ظلم کرتا ہے. بعد میں جو لوگ آئے وہ جس طرح عیسائی کروسیڈ کرتے رہے, وہ چیزیں کرتے رہے, اس طرح مسلمان بھی جنگیں لڑتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو مسلمان حکومتیں تھیں جب جنگ کرتے تھے, جب جنگ کا حکم دیا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم مجبوری سے تم جنگ لڑ رہے اس لیے کہ تمہیں جو لوگ تمہارے سے جنگ لڑ رہے ہیں وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کو جواب دو. لیکن یاد رکھو کہ جب تم جنگ کر رہے ہو تم نے کسی عورت کو قتل نہیں کرنا, کسی بچے کو نہیں مارنا, کسی جو کسی بھی قسم کے جو ہے نا پریسٹ جو چرچ میں ہے یا سیناگوگ میں ہے یا کوئی لوگ ہیں یا ٹیمپل میں بیٹھے ہوئے جو بھی لوگوں کو نیکی کی باتیں دین کی باتیں بتاتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا ہے. بائبل میں لکھا ہے نا کہ یہ پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا, نہ کاٹو. عیسیٰ نے کہا, حسن نے فرمایا کہ تم نے کسی بھی درخت کو نہیں کاٹنا, جو کراپس لگی ہوتی ہیں لوگوں کی ان کو بھی تباہ نہیں کرنا. تو یہ سب کچھ حکم دیتے تھے. اس طرح کسی کو نقصان نہیں پہنچنا, صرف جو تمہارے سے لڑے اس کے ساتھ لڑنا ہے. ٹھیک, تو یہ ہیں اسلام کے حکم. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, یہ جو بم پھینکتے ہیں لوگ, یہ تو ہر ایک کو انڈسکریمنیٹ مارتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی یا فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, اب 70 ملین لوگوں کو سیکنڈ ورلڈ وار میں مار دیا. یہ مسلمانوں کا قصور ہے. جاپان پہ جو امریکہ نے 2 بم گرایا, ایٹم بم, ناگاساکی ہیروشیما پہ, ابھی ان کا ذکر بھی ہوا تھوڑا سا, وہ شہریوں کو مار دیا, بچوں کو مار دیا, عورتوں کو مار دیا. وہ مسلمانوں کا قصور ہے. تو اسے پوچھو جنگیں جو لڑی جاتی ہیں, کتنی جنگیں ہیں جو مذہب کے نام پہ لڑی گئیں یا اسلام نے جتنے لوگوں کو مارا نا اس سے 20 گنا زیادہ لوگوں کو تم نے سیکنڈ ورلڈ وار میں مار دیا, 100 گنا زیادہ لوگوں کو. لیکن اسلام نے تو کچھ کنڈیشن رکھی ہیں کہ یہ حالت ہو تو جنگ کرنی ہے, نہیں تو نہیں کرنی. بعد کے جو بادشاہ آئے ان سے جنگیں لڑائیاں ہوتی ہیں, ان کی عیسائیوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں, عیسائیوں کی ان سے لڑائیاں ہوتی تھیں, اور حکومتوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں. عیسائیت اور مسلمان کا تو سوال نہیں تھا. وہاں ابھی کہیں رومن امپائر نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو مسلمانوں نے رومن امپائر پہ کیا. بلکہ حضرت عمر نے جب یہ ایران جب فتح ہوا ہے نا, تو اس وقت بھی ایرانی جو تھے بار بار حملہ کرتے تھے مسلمانوں کے حکومت پہ. تو حضرت عمر نے اپنے وہاں جو جنرل تھا اس کو کہا کہ کیوں ان کو نہیں روکتے. انہوں نے کہا جی آپ نے کہا ہے کہ ان پہ حملہ نہیں کرنا کیونکہ یہ بار بار اس لیے حملہ کریں, ہمیں اجازت دیں ہم ان پہ اٹیک کریں تو پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو پھر کیونکہ ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پہ اس لیے اٹیک کرنے کی اجازت ملی, پھر ایران کو فتح کر لیا. جب ایران کیپچر ہو گیا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے ایرانی, اور اب تو سارا ملک ہی ایران مسلمان ہو گیا. زبردستی تو کسی نے بنایا, اگر زبردستی مسلمان بناتے تو اب تک دوڑ جاتے پھر سارے مسلمان. لیکن ابھی تک مسلمانوں میں مذہب زیادہ ان کے دل میں ہے بنسبت دوسروں کے. ٹھیک.